اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنت علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے واضح یہ اعلان کیا ہے کہ جب تمہارا آخری وقت آئے اور تم کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو ضرورت ہے اس بات کی کہ تم وصیت کرو۔ ایسے بھی وصیت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی وصیت کو اپنے ساتھ لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، اور ائمہ علیہ السلام کا دستور یہ رہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے وصیت ضرور کی ہے، خاص طور سے اپنے بعد اپنے آنے والے امام کی وصیت ضرور کی ہے، وصیت بھی کی ہے اور رموز امامت بھی اپنے بعد آنے والے امام کے حوالے کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں کچھ وصیتیں کی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے امام وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جعفر، دیکھو میرے مال کے فلاں مقدار منی میں میری عزا کے اوپر خرچ کرنا، یا امام کا وصیت کرنا کہ اس مال کو میرے عزا کے اوپر خرچ کیا جائے، کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ جتنا بھی مال ممکن ہو عزا سید الشہداء میں خرچ کیا جائے۔ دوسری وصیت، میرے بیٹے جعفر، مجھے اس لباس میں دفن کرنا کہ جس لباس کو میں نماز کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کا مطلب امام دوسری چیز کی طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان جس طریقے سے جگہ کو معین کرتا ہے، اور مستحب یہ ہے کہ مصلی قرار دے ایک، کہ جہاں کے اوپر مسلسل نماز انجام دے، نماز پڑھے، اور جب اس کا آخری وقت آئے تو اسی مصلی کی طرف اسے منتقل کیا جائے۔ امام نے وصیت کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ظاہراً اور حقیقتاً پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ دیکھو یہ میری وصیت ہے، جو میرے تابع و فرما بردار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میری اس وصیت کے اوپر عمل کریں۔ وصیت کیا کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا یا بنی انا ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں وہ ہیں کہ اللہ نے ان تین چیزوں کو دیگر تین چیزوں میں پنہا رکھی ہے۔ پہلی چیز، اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پنہا رکھی ہے، لہذا کسی بھی اطاعت کو، کسی بھی فعل کو حقیر تصور نہ کیا جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ یہ کام تو بہت چھوٹا ہے، نہیں، اللہ نے اپنی اطاعت میں، لہذا اللہ کے کسی بھی اطاعت کو حقیر تصور نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں اپنی رضا کو پنہا رکھی ہے۔
اور اگر خدا ناراض ہو جائے تو دنیا کی ساری چیزیں راضی بھی ہو جائیں، اس رضایت کا کیا فائدہ؟ اور اسی کی طرف تو امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ پروردگار، دعائے عرفہ میں، کہ پروردگار اس نے کیا حاصل کیا کہ جس نے تجھے ناراض کر دیا اور ساری دنیا کو راضی کر لیا، اور اس نے کھویا کیا ہے کہ جس نے تجھے راضی کر لیا اور اس ساری دنیا ناراض ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اللہ کے اطاعت کے امور میں کسی بھی فعل کو حقیر اور چھوٹا تصور نہ کیا جائے۔ اے میرے بیٹے، اور یہ بھی خطاب ظاہراً امام جعفر صادق کو ہے، وَإِلَّا حقیقتاً دنیا کے تمام ان افراد کو ہے کہ جو امام کا دم بھرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اللہ نے اپنے غضب کو اپنی نافرمانی میں پنہا رکھا ہے، لہذا خدا کی کسی بھی نافرمانی کو حقیر اور چھوٹا تصور نہ کیا جائے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ تصور کیا جائے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو گناہ صغیرہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ نہیں، جیسے ہی ہم نے کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ تصور کیا، حقیر تصور کیا، اللہ کے غضب کا سبب بنے گا، اور یقیناً وہ فعل کہ جو اللہ کی غضب کا سبب بنے، اس فعل کے بعد انسان کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ تیسرا جو بہت اہم ہے، امام نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ نے اپنے ولی کو اپنے مخلوق اور بندوں میں پنہا رکھا ہے، لہذا خدا کے کسی بھی مخلوق کو، خدا کے کسی بھی بندے کو حقیر تصور نہ کرو۔ ہوتا ہے انسان کہ انسان لوگوں کو لباس اور لوگوں کے ہاؤ بھاؤ سے جج کرتا ہے۔ ایک انسان اچھے لباس میں ہے، اچھے طریقے سے ہے، تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ بندہ مقرب بندہ ہے، لیکن ایک انسان فقیر ہے، ایک انسان گردآلود ہے، ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، انسان عموماً اس کے پاس بیٹھنا صحیح نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا ہے، اس کو اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو حقیر تصور کر رہا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خبردار، کبھی اس کو حقیر تصور نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو اور تم نے تنہا ایک بندے کو حقیر تصور نہیں کیا بلکہ اللہ کے ولی کو حقیر تصور کیا، اور یقیناً جو اللہ کے ولی کو حقیر تصور کرے اس کی نجات بہرحال کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو وصیت ہے، یہ وصیت ظاہراً امام صادق کو ہے، لیکن در حقیقت یہ وصیت ہماری طرف متوجہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو ایسا تابع اور فرما بردار بنا کر پیش کریں کہ یقیناً ہم ہی وہ ہیں کہ جو آپ کے ہر قول اور ہر فعل کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔